الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر صبح کی پرنور ساعتوں میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدائے قرآن الحمدللہ ہم نے بالکل ابتدائی قرآن سے شروع کیا تھا اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح معجزات عطا کیے، اور ان کو ہم نے روح القدس سے قوت عطا کی۔ پھر جب تمہارے پاس ہمارا کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو تمہارے دل کو اچھا نہ لگا تو تم تکبر کرنے لگے، اور تم نے ایک جماعت کو جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ ناظرین آگے ہے اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اصل اس طرح ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہوئی ہے، پس تھوڑے ہی لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ اس میں اگر ہم غور کریں، ایک تو بڑی قابل فکر بات ہے کہ ہم نے تو معروف یہ سن رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بحیثیت رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن آج کلام اللہ کی یہ شہادت ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے، رسول آئے۔ یہ بھی آج ہم اپنے جید علماء اکرام سے جو پروگرام کی زینت ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دوسرا ناظرین کرام، آج کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہونے لگا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے، انبیاء اور رسول کو اللہ رب العزت نے اپنے اپنے وقت میں معجزات عطا کیے، واضح نشانیاں عطا کی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ اور ان کا سب سے بڑا ذاتی معجزہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس سے ناظرین کرام مسیحیت یہ کنسیو کرتی ہے کہ شاید وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں جا بجا اس کی تردید کی ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اولاد کے تصور سے بھی پاک ہوں، ہاں میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے۔ اس بنیاد پہ ناظرین کرام اگر کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ انسان کو تخلیق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 طریقے استعمال کیے ہیں۔ ایک وہ طریقہ ماں اور باپ کے ساتھ، جس طرح آپ اور میں ہم سب پیدا ہوئے ماں اور باپ کے ساتھ، یہ بھی اللہ کا تخلیق کا ایک طریقہ ہے انسان کی۔ دوسرا طریقہ یہ کہ بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی شہادت ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے تخلیق اللہ رب العزت کا انسان کی تخلیق کے لیے، وہ یہ ہے کہ بغیر ماں کے، حضرت حوا علیہ السلام۔ اور چوتھا طریقہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر، آدم علیہ السلام۔ تو ناظرین کرام یہ تو اللہ کی تخلیق اور قدرت کے کرشمے ہیں، اس پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام ان تمام اللہ رب العزت نے جو فکر کے زاویے آج کے سبق میں رکھے ہیں، اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے سوچ کے زاویے کیا ہیں، پیمانے کیا ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں جو شخصیات بطور مہمان تشریف رکھتی ہیں، میری دائیں جانب ناظرین کرام جناب مفتی محمد اشرف عاطف، ماشاءاللہ مفتی ہیں، عالم ہیں، حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں۔ آپ ایک عرصہ تک جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے مفتی رہے، اور پھر آپ سعودیہ تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ لاہور میں ادارہ رحیمیہ علوم القرآن کے مفتی ہیں۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अहलन व सहलन व मरहबा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब आपके जाने पहचाने नौजवान स्कॉलर माशाल्लाह खूब दलील से गुफ्तगू करते हैं, बहुत तैयारी के साथ आते हैं प्रोग्राम सदाए कुरान में। माशाल्लाह खूबसूरत लहजा है उनका बात करने का। जनाब मुफ्ती हसन इदरीस अब्दुस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। नाज़रीन किराम, माशाल्लाह मेरे दोनों मेहमान मुफ्ती हैं, आलिम हैं और इल्म का आलम भी हैं दोनों माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम में। जैसे कि आज हमारा सबक है और मैंने अर्ज़ किया कि ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद वतन अज़ीज़ में क्या ओवर द ग्लोब मैं कह सकता हूँ, बड़े अदब और इज़्ज़ो इनकिसारी के साथ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि हमारा प्रोग्राम सबकन चल रहा है। आज जिस आयत पर ख़त्म होगा कल अगली आयत से शुरू होगा और मीडिया की दुनिया में यह अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है। तो आज जो हमारे सबक में ये बात इरशाद फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि बेशक हमने मूसा को किताब और उनके बाद पै दर पै रसूल भेजे। हमारा तो एक तसव्वुर है कि हज़रत मूसा के बाद बैसियत रसूल हज़रत ईसा आए, लेकिन कुरान शहादत ये दे रहा है कि पै दर पै रसूल भेजे। इस बात को भी आपने हमारे सामने नाज़रीन के लिए खोल के रखना है, तो मैं चाहता हूँ कि इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं याद करूँगा कि कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है और इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। जी बिल्कुल। और इसका मौजू ही इंसान है। जी बिल्कुल। इंसानों के तमाम मसाइल, ख़ासकर समाजी मसाइल हों, माशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों, उन तमाम का इजमाली हल कुरान मजीद में मौजूद है। और आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करें। जी जी। कुरान मजीद से वाबस्तगी इख्तियार करें और कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करें। और मैं मुबारकबाद दूँगा इस पब्लिक न्यूज़ टीवी के अरबाब बस्तोकिशाद को कि उन्होंने कुरान मजीद की तफ़हीम का ये सिलसिला आपकी सरबराही में और आपकी निगरानी में शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए आमीन। और इसको मुफीद से मुफीद तर बनाए। आमीन। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो रसूल का लफ्ज़ जो है वो आम मानों में भी इस्तेमाल हुआ है, नबी के लिए भी, रसूल जो साहिब शरीयत है उनके लिए भी और फ़रिश्तों के लिए भी। जैसा कि कुरान मजीद में आता सूरह मरियम में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मरियम के पास आया, कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक, कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया। तो वहाँ रसूल तो लुग़वी एतबार से जी जी लफ्ज़ रसूल कई डायमेंशन के साथ कलामुल्लाह में इस्तेमाल हुआ है। तो इस लिहाज से देखें तो रसूल का लफ्ज़ आम है, जो अंबिया पर भी बोला गया है और साहिब शरीयत रसूलों पर भी बोला गया है और दीगर यानी जैसे फ़रिश्तों पर भी बोला गया है। मुस्नद अहमद में हदीस आती है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अंबिया और रसूल कितने आए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकरीबन 1,24,000 जी। और उनमें से 313 या 315 रसूल आए। अच्छा जी जी। 313 या 315 रसूल हैं 1,24,000 में से। जी जी। अच्छा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये जैसा कि कुरान मजीद में है वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, जी कि हमने पैदर पै रसूल भेजे। जी जी। तो इस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बहुत सारे नबी आए हैं, बहुत सारे रसूल आए। कुरान मजीद में तो सिर्फ 26 अंबिया का तज़किरा है। जी जी। तो इसलिए इस लिहाज से तो रसूल का लफ्ज़ आम है। यानी नबी और रसूल ये दो इस्तिलाहें कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई हैं। नबी कहते हैं उस हस्ती को कि जिस पर अल्लाह की वही नाजिल हो और वो इंसानों की हिदायत के लिए मबूस हुए हो। ठीक। और रसूल कहते हैं उस हस्ती और उस शख्सियत को कि जिन पर अल्लाह ने किताब भी नाजिल की हो, साहिब शरीयत हो, किताब भी नाजिल की हो। जैसा कि कुरान मजीद में दूसरी जगह आता है कि हमने हज़रत इब्राहीम पर सहीफ़े नाजिल किए, हज़रत मूसा पर सहीफ़े नाजिल किए, वगैरह वगैरह। साहिब शरीयत रसूल तो बैक वक्त एक ही रहा है ना मुफ्ती साहब? जी जी। तो उसमें यह है कि रसूल जो है यानी मतलब यह है कि वो नबी जो है उसी रसूल की
اتباع کرنے والے اور اسی شریعت کو آگے انسانوں تک پہنچانے والے تھے. جی جی. تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو نبی ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں, جی رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی بات سے کہ رسول قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے. کبھی بھیجے جانے کے معنی میں, بالکل جی, کبھی صاحب شریعت شخصیت کے بارے میں, اور کبھی نبی کے بارے میں بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسا کہ ایک ہی ہستی پر نبی اور رسول کا اطلاق ہوا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام انہ کان واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. جی جی, کہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. رسول جو ہیں وہ نبی بھی ہیں اور نبی کو رسول نہیں کہا جا اب اس ایک لحاظ سے تو یہ رسول کا لفظ عام ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری جہت سے دیکھیں تو اس میں رسول کا لفظ خاص ہے اور نبی کا لفظ عام ہے. ہر رسول نبی, لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے. جی, صاحب شریعت چکے. جی جی بالکل. میں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب. جی 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 مفتی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس میں ایڈ کریں گے؟ جی بہت شکریہ حضرت. پہلے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا, آپ کے توسط سے پبلک نیوز والوں کا, کہ جنہوں نے یہ قرآن فہمی کی طرف بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے. اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری ایشیا کے لیے, پوری 7 بر اعظم میں جو بھی پبلک نیوز کا ٹی وی دیکھ رہا ہے اور قرآن مجید کو سبکن پڑھنا چاہتا ہے, الحمد سے یہ سفر شروع ہوا, ہوتا چلا گیا, اور آج الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87-88 تک پہنچ چکے ہیں. اور اقبال کا مجھے وہ شعر یاد آتا ہے. دیکھیں, میں بطور طالب علم نہ صرف جو ہے وہ باقاعدہ میں شرکت کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کے پروگرام سے استفادہ بھی کرتا ہوں, اور میرے متعلقین میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید سیکھیں, یہ پلیٹ فارم اللہ نے دیا ہے. تو اقبال کا شعر ہے, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. تو یہ جدت کردار کیا ہے؟ یہ جو ہم ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, مفتی صاحب نے علم کا سمندر ہے, بات کو بہت آسان فرما دیا. یہاں جو رسول آیا انبیاء کے لیے آیا. نبی رسول میں بنیادی فرق ہوتا ہے, اگر ہم اسے سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے کم از کم رسول اور انبیاء کے حوالے سے فرق کرنا آسان ہو جائے گا. حضرت نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ جو ہمارے رسول آئے خاص, وہ تقریباً 313-315 آئے, اور قرآن مجید میں 26 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا. اچھا, اب میں یہ بتاتا چلوں کہ نبی رسول میں بنیادی فرق کیا ہے. یہ دیکھیں, جیسے ایک مثال بنتی نہیں ہے, یہ کینٹین ہے, اللہ رب العزت دے رہا ہے اور براہ راست جو ہے وہ نبی کو, رسول کو بھیج رہا ہے. جی جی. نبی کا جو اطلاق ہوتا ہے نا, وہ عمومیت کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور رسول خاص ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہر سرجن لازماً MBBS ہے, ہر MBBS لازماً سرجن نہیں ہے. اور اسی طرح ایک قتال ہوتا ہے, ایک جہاد ہوتا ہے. قرآن مجید میں جو لفظ جہاد آیا وہ قتال کے معنوں میں بھی آیا, اور ایک دفعہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجیے. یہاں قتال کے معنوں میں نہیں آیا, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہر قتال لازماً جہاد ہوتا ہے, ہر قتال جہاد نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو ہے وہ ہر مومن لازماً مسلمان ہوتا ہے, ہر مسلمان لازماً مومن نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں جو خطاب فرمائے مومنین سے, یا ایھا الذین آمنو, ہم تو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں, تو عموم کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی اصطلاح بھی استعمال کی ہے. جی جی. تو اس لیے جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ جو رسول انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا, یعنی عموم کے درجے میں آیا, اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہ در پہ نبی بھیجے, یعنی انقطاع نہیں ہوا. اور سب سے بڑی بات اس سے بڑی کیا مبارک سرزمین ہوگی جس زمین پہ انبیاء علیہ السلام آئے. اور بنی اسرائیل اس لحاظ سے سب سے اونچی قوم تھی اور اللہ کی چہیتی قوم تھی, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین, میں تمہیں تمام جہانوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. اب ظاہری بات ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نیریٹو بیان کیا, اور اس میں ہدایت ہمارے لیے بھی ہے کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ تم مت کرنا. انہوں نے جو کام کیا کیے وہ انشاءاللہ اس آیت میں آگے آ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک. ناظرین کرام, ماشاءاللہ جناب مفتی اشرف عاطف صاحب نے اور مفتی حسان ادریس نے بہت خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا ہے. ابھی ہم اسی سبق کو لے کر آگے بڑھیں گے, لیکن وقفہ ہے پروگرام میں, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں, اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آئیں گے. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, صبح کی پرنور ساعتیں ہیں, اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, جس میں آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر 88 تک. مجھ صاحب, یہاں اللہ رب العزت نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو واضح نشانیاں اور معجزات عطا کیے. کچھ روشنی ڈالیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے واضح معجزات عطا کیے. نشانی اور معجزہ ایک ہی چیز ہے یا اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ تو بینات کا لفظ ہے قرآن مجید میں، اس سے کیا معنی ہے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی روح القدس سے مدد کی، قوت عطا کی، اس سے بھی کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات سے سرفراز فرمایا. جی جی سب سے بڑا اور اہم معجزہ تو ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے. بالکل، جس میں نبی عرض جی. کیا. اور اس کے بعد وہ انہوں نے گہوارے میں گفتگو فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں آتا ہے کہ حضرت مریم نے جب ان کی طرف اشارہ کیا فاشارت الیہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب والحکمہ وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور کتاب عطا فرمائی ہے. صحیح. تو یہ بھی گویا کہ ان کا اعجاز ہے. اس کے بعد پھر جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو ان کی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہے. جی بالکل. ان کے ساتھ مدد فرمائی. یہود مخالف تھے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے بعض دفعہ ساتھ ہوتے تھے. جی جی. پھر اس کے بعد اللہ نے مزید معجزات عطا فرمائے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. صحیح. کہ وہ مٹی سے پرندے کی ایک مورتی بناتے اور اس میں پھونکتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا. اچھا. جی. اس طرح سے جو بیمار ہوتے کوڑھ کے مرض کے یا برس کے مرض کے تو ان کو وہ شفا یاب فرما دیتے تھے. صحیح. اس طرح اور سے ید بیضہ. جی. ید بیضہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اسی طرح سے وہ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے. اور ساتھ یہ کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اس طرح سے آتا ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُم، کہ گھر میں جو کچھ وہ کھا کر آتے یا ذخیرہ کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بغیر کسی خبر کے بتلا دیتے کہ کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، کیا کھا کر آئے ہو. اچھا. تو یہ بہت سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے. اور معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ مخاطب جو ہے وہ دیکھ کر وہ عاجز رہ جائے اور ان کی بات کو مانے، تسلیم کرے، ان پر ایمان لائے. صحیح. لیکن وہ یہود ایسے ہٹ دھرم تھے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف تسلیم بھی نہیں کیا، ایمان بھی نہیں لائے، الٹا ان کے مخالف ہو گئے اور درپے آزار اور درپے قتل ہوئے. یہاں تک کہ پھر ان کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. جی. اور اس کے بعد پھر وہ ادھیڑ عمری میں یہاں یعنی نازل ہوں گے اور تشریف لائیں گے. تو یہ تمام معجزات جو ہیں یہ واضح نشانیاں اور واضح بینات ہیں. یعنی معجزہ جو بالکل واضح ہوتا ہے اور مخاطب کو اس میں کلام کی اور گفتگو کی گئی یعنی اللہ کی طرف سے وہ ہے. تو یعنی ایسے واضح دلائل کہ ان کو دیکھتے ہوئے بھی وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کو تقریر پہنچائی، آپ کی تائید فرمائی. اس سے کیا مراد ہے؟ جی. یعنی وہ مختلف مواقع پر جو یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں ان کو تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، ان کے در پہ آزار ہوتے تھے، ان کو حتیٰ کہ قتل کرنے کی سازش کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے تھے رفاقت جی کے طور پر. ہاں جی. اور اسی طرح سے جب وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے تائید فرمائی. انہی کے ساتھ اٹھا کر لے گئے. ہاں جی. اور بعض مفسرین کا یہاں یہ بھی کہنا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ سے مراد روحانی تقویت ہے. اچھا. جی. لیکن راجح قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب اسی میں آپ کیا فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ مفتی صاحب نے بہت ماشاءاللہ گفتگو بہت سلف فرما دیا، ساری باتیں اس میں آ گئی. دیکھیں یہ جو ہم نے جو آیت پڑھ رہے ہیں نا، ان آیتوں میں الحمدللہ جو وجہ کائنات ہے محمد رسول اللہ ظاہر بات ان پہ قرآن نازل ہوا تو 3 انبیاء کا ایک لحاظ سے ذکر آ گیا. ایک آیا حضرت موسیٰ کا جس کا ہم یہ پڑھ رہے ہیں سارے واقعہ، اور ایک آیا عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ ابن مریم کا، اور ایک محمد رسول اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ان کی امت سے یہ خطاب ہو رہا ہے الحمدللہ.
یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جو طوطی بولتا تھا نا اس وقت، وہ جادوگروں کو بولتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طوطی جو بولتا تھا جادوگروں کا، اس پہ حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا وہ آیت الکبریٰ دیا، عاجز آگے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو طوطی بولتا تھا وہ طبیبوں کا بولتا تھا. اچھا. اس طبیبوں وہاں پہ اس وقت سب سے جو بڑی بیماری تھی، جو حضرت جیسے حضرت نے فرمایا کہ کوڑ کا مرض، یعنی اور ایک برس کا مرض، برس کہتے ہیں لیوکوڈرمس، یعنی کہ جس میں سفیدی آ جانا، ایک بڑا عجیب سا حسن نظر نہیں آتا اس میں. یہ اس میں طبیبوں کا بڑا ہوتا تھا، اس میں طبیبوں کو بھی بعض اوقات علاج کرنا نہیں آتا تھا. ایون یہ کہ بندہ مر جاتا تھا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے واضح بینات دلائل کے ساتھ یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ یہ بیماریوں کا علاج کر دیتے تھے جو اس دور میں لا علاج قرار دے دی گئی تھی. صحیح. اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو ہے انجیل عطا فرمائی. اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ ان کی تائید فرمائی حضرت روح القدس، جس میں قرآن مجید میں اللہ نے خود ان کا لقب کہا روح القدس، روح الامین، فرشتوں کا سردار، امام الملائکہ، حضرت جبریل امین. اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اور اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مائدہ اتارا. اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، لیکن مائدہ. جی جی بالکل. اور جو حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا کیے ہیں اور حضرت موسیٰ کو جو معجزات عطا کیے ہیں، ویسے تو ہر نبی کے لیے جو معجزہ ہے وہ انسانیت کے لیے عاجز رہ جانا اس کے لیے تو ہے. لیکن یہاں ریئیکشن کیا تھا جو حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا کیے ان کی امت کا؟ حضرت موسیٰ کی امت تو نہیں مانی، کیا حضرت عیسیٰ کو جو معجزات عطا کیے اس پہ بھی ریئیکشن تھا ان کی امت کا؟ بالکل تھا. دیکھیں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جو ہے نا کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے. جی جی. یہ تسلسل تھا. تو اس لیے پھر ان کی جو ماننے والے تھے انہوں نے انکار کیا. صحیح. انہوں نے ہر طریقے سے، دیکھیں ہر طریقے سے جو ہے روح گردانی کی. یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ یہاں یوز کیا ہے کہ وہ قتل کے در پہ تھے. دیکھیں موسیٰ کو موزہ جو ہے وہ ید بیضا، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایسا علاج عطا فرمایا جو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ لا علاج مرض کا جو علاج فرماتے تھے. اور حضور کو کیا معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے دور میں جو بڑے بڑے شعراء کا فصاحت و بلاغت کا دور تھا تو قرآن عطا فرمایا. جو آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے ماننے والوں نے ان پہ اعتماد کیا، ان پر یقین لائے، یہ تو ان کا روش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نیریٹو کے طور پہ بیان کیا کہ یہ تو کفر کرتے تھے، یہ جھٹلاتے تھے، یہ تنگ کرتے تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے. جی جی. پھر بھی اور بیانیہ اس کا آگے آ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کا مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ ان کی باتوں کو نہیں ماننا بلکہ قتل کرنا ہے. اور قتل کرنے کے نتیجے میں اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتا، نبی قتل ہو جاتا ہے. یہ پہلے بھی پروگرام میں ہمارے بات ہوئی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ رسول قتل نہیں ہوئے، انبیاء ضرور قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنی ول اور وش پہ. ہر نبی کی خواہش تھی کہ شہادت کا درجہ عطا ہو. نہ قتل کیے گئے نہ صلیب دے گی. وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن نے بیانیہ جو بیان فرمایا، جو حضرت نے فرمایا. اور سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. ولیکن شبہ لہ، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پڑھ کر کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کھول کے بیان فرما دیا. جو روح القدس سے ان کی مدد عطا کی اور ان کو قوت عطا کی، اس کے بارے میں آپ کا ورژن کیا ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے واضح طور پہ دیکھیں اللہ، اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہی کتنے طریقوں سے کرتا ہے. 3 طریقوں سے کرتا ہے. اللہ القا فی القلب، دل میں ڈالتا ہے، کسی کو کتاب دے دیتا ہے، اور بواسطہ جبریل دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی اور ان کی مودت، ان کی تائید، ان کی نصرت جبریل امین سے فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس سے ہم کیا یہ مثال لے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے اس میں جو روح پھونکی گئی حضرت مریم کے بطن میں، وہ بھی اس سے لنک کرتی ہے، ربط رکھتی ہے یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام یا روح القدس کی قوت سے؟ جی بالکل کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا. جی جی. اور اس میں آپ وہ حضرت مریم کا جو ڈائلاگ پڑھیں کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، یہ کیسے؟ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے. اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ آج کام کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے کبھی پہلے نہیں کیا تاریخ انسانی میں. یہ بچہ پنگوڑے میں ماں کی پاکیزگی بیان کرے گا. سبحان اللہ. اور بولے گا، بتائے گا کہ میں نبی ہوں. میں نبی ہوں. بالکل. ناظرین کرام، بہت ہی دل فریب ماشاءاللہ گفتگو ہے اور موہ لینے والی ہے. ہم اس میں سے بہت سارے اسباق بھی لے رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو بعض اللہ رب العزت نے اپنے جبرائیل علیہ السلام روح القدس کے ساتھ انبیاء پر ظاہر کی،
بعض براہ راست ظاہر کیں اور بعض ان کی قوموں میں جو اس وقت جیسے کہ مفتی حسان ادریس نے بھی کہا کہ جو شہرۂ آفاق رکھتی تھیں ایک صفات ان قوموں میں، انہی صفات کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو فوقیت عطا کر کے معجزات عطا کیے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ وابستگی اور وارفتگی کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر 88 تک۔ مفتی صاحب، اسی سبق میں ارشاد ہے کہ پھر اس کے بعد تم نے ایک جماعت کو جھٹلا دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی وہ یہود اس قدر دیدہ دلیر تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور راہ ہدایت کی طرف بلایا، تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، بلکہ بعضوں کو قتل کر دیا، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو شہید کیا گیا۔ اور اکثر انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات سے انکار کیا۔ اصل میں وہ جب مریض کسی مرض میں مبتلا ہے اور طبیب اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ نسخہ استعمال کرنے سے انکار کرتا ہے، بلکہ طبیب کی توہین اور تذلیل کرتا ہے، تو اس کو شفا کہاں سے ہوگی؟ اس کو شفا نہیں ہو سکتی۔ تو وہ گویا کہ اس مرض میں مبتلا تھے، اور جیسے کہ قرآن مجید میں آگے آ رہا ہے کہ تکبر اور عناد کی وجہ سے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، گویا کہ ہم نے جو کچھ نظریات اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے سنے ہیں، وہ ہمارے قلوب میں ایسے مستحکم ہے کہ اب کوئی نئی بات اس میں آ ہی نہیں سکتی، ہٹ دھرمی سے۔ تو تکبر کی بنیاد پر، استکبار کی بنیاد پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب بھی کی، اور بھیانک جرم یہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ مفتی صاحب کیا آپ کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بڑا حضرت نے خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان فرمایا۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے دو گروہ بن گئے، ایک کو قتل کرنا اور ایک کی تکذیب کرنا۔ اچھا، اس عمل کے نتیجے میں وہ لعنت کی مستحق ٹھہرائے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ جو بنیادی طور پہ بات ہوئی ہے، یہ کیوں کیا؟ یہ استکبار کیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت نے بھی بیان فرمایا یہ تکبر کیا۔ اب تکبر کی ڈیفینیشن جاننے کے لیے ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ بطل الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو نیچا سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یعنی تکبر ہی وہ شے ہے کہ جس سے تکذیب بھی ہوئی اور انبیاء کو قتل بھی کیا، اور تکبر کے نتیجے میں یہ تکبر تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہی تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا، اور اس تکبر کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ جس کو وہ جھٹلا سکتے تھے جھٹلایا، اور جس کو وہ قتل کر سکتے تھے ان کو قتل کیا۔ اور دیکھیں یہاں پر اصل میں جو لفظ آیا نا آپ اس آیت میں کہ تقتلون، تقتلون، اب یہ تقتلون جو بن رہا ہے نا، بنیادی طور پر یہ بن رہا ہے فعل مضارع جاری کا صیغہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قتل تم، یعنی تم نے قتل کیا، ماضی میں نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پے در پہ انبیاء آئے 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 آئے، موسیٰ سے لے کے چلتے گئے، اب تک بھی نبی آ رہے ہوتے، تمہاری یہ حرص تھی، تم انہیں قتل کرتے ہیں، ایون کہ محمد رسول اللہ وجہ کائنات آگے تم نے ان کی بھی بات نہیں مانی۔ پھر آگے وہ آ رہا ہے اس حوالے سے کہ کیا ہوا کہ انہوں نے جھٹلا، جبکہ وہ لوگوں کو کہتے تھے ایک نبی آئے گا ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور پھر جھٹلایا، تکذیب کی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر اب کوئی، دیکھیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں قرآن کے متعلق۔ یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کلام نازل کیے وہ اللہ کا کلام تھے، تورات ہوگی، زبور ہو گئے، انجیل ہو گئے، جتنے بھی صحیفے اللہ نے اتارے۔ قرآن کا ایک معجزہ ہے، یا تو یہ دل میں اترتا ہے یا وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ یا دل میں اترتا ہے، اگر دل سے اتر جائے تو ابو جہل بنتا ہے، اگر دل میں اترے
تو عمر بن خطاب بنتے ہیں، واہ، ابو بکر صدیق بنتے ہیں، واہ، عثمان غنی بنتے ہیں، حیدر کرار بنتے ہیں. قرآن یا تو دل میں اترتا ہے یا دل سے اترتا ہے. یا دل سے اترتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں اب کوئی ایسی رمق روشن باقی نہیں ہے کہ جس کو قبول کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، اسلوب تھا کہ دعوت دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا مدینہ آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مشہور کر دی تھی بات، اگر کوئی نبی آئے گا، یہ جو آخری نبی آئیں گے جس کی ہماری کتابیں شہادت دیتی ہیں، ہم اس کی بات کو ماننے کی اتباع کریں گے. اب جب نبی آگے، نبی نے دعوت دی، اب یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں تھیلیاں ہیں، ہمارے دل تو غلاف میں چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں تو نہیں آئیں گی. یہ ان کا تھا. اور پھر اللہ نے اس کو کہا یہ تمہارا کفر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا اس کفر کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے آگے فتویٰ لگایا تتمہ اس آیت کا، چوٹی ہے اس آیت کی. جی بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ غلاف نہیں ہے، یہ لعنت پڑی ہوئی. لعنت پڑی ہوئی ہے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے ایسے دور نہیں کر دیتا. اب آپ یہ جو واقعہ شروع ہوا ہے بنی اسرائیل کا، پہ در پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے انواع اقسام کی جو ہے نعمتیں ان پر آئیں، منو سلوہ تک ان پہ اتارا، ابر کی بارش فرمائی، ان پہ کیا کیا نعمتیں نے کی. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین جو فلسطین کی سرزمین ہے، اور یہ سرزمین جو بنی اسرائیل سے منسوب ہے، پہ در پہ انبیاء اتارے. اور سب سے پاکیزہ ترین زمین کائنات کی وہ ہوتی ہے جس میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب مفتی اشرف عاطف صاحب آپ کی آمد کا. جناب مفتی حسان ادریس، ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت گفتگو اور لہجہ ایک دل میں اترنے والا ہے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا ناظرین کرام، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یا تو قرآن دل میں اترتا ہے یا دل سے اترتا ہے، اور دل سے اتر جائے تو ابو جہل پیدا ہوتے ہیں، اور دل میں اترے تو عمر بن خطاب پیدا ہوتے ہیں. بہت خوبصورت. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا، پروگرام صدائے قرآن میں. ناظرین کرام، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہم سب اور ہمارے ماں باپ اور دنیا و مافیہ کی ہر چیز آپ پہ قربان. آپ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اپنے حجرے کے سامنے، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے، ایک کھجور کا تنا ہوتا تھا جس میں کہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس توانائے حنانہ کے طور پر آج بھی وہ پلر موجود ہے ریاض الجنہ میں، کہ جہاں آپ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. کھجور کا ایک تنا تھا اور اس کو یہ نسبت حاصل تھی کہ آپ اس سے ٹیک لگاتے تھے. ناظرین کرام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرا کوئی غلام ہے جو بڑھئی کا کام کرتا ہے، جس کو آج کی زبان میں ہم کارپینٹر کہتے ہیں، یہ لکڑی کا کام کرتا ہے، تو یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں. تو آپ نے خوش ہو کر کہا بنوا دو. تو وہ صحابیہ کی فرمائش پر ناظرین کرام ریاض الجنہ میں آپ کے خطبہ دینے کے لیے ایک ممبر بنا کے رکھ دیا گیا. جب ممبر آیا ریاض الجنہ میں اور آپ خطبہ کے لیے تشریف لائے تو آپ اس ممبر پر بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے. اسی دوران جو کھجور کا تنا تھا کہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر اس سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ناظرین کرام وہ سسکیاں بھرنے لگا، رونے لگا. اور یہ مستند روایت ہے، صحابہ کی شہادت موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے وہ سسکیوں کی آواز سنی جو کھجور کے تنے سے آ رہی تھی. اور کیا تھا اس آواز میں؟ رکت کیا تھی اس میں؟ گداز کیا تھا؟ اور اس میں استغاثہ کیا تھا ان آہوں میں؟ وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، کیا اب میرے ساتھ آپ ٹیک نہیں لگائیں گے؟ میرے نصیب ختم ہو گئے، کیا میری وہ خوش بختی اب ختم ہوگی کہ اب آپ اس ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا کریں گے اور میرے ساتھ ٹیک نہیں لگایا کریں گے؟ اس تنے کو صدمہ تھا، یہ افسوس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے نسبت حاصل تھی اب وہ حاصل نہیں رہی. اتنی سسکیاں لیں اس کھجور کے تنے نے کہ ناظرین کرام صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اٹھ کر اس کھجور کے تنے کو اپنی باہوں میں لیا اور پھر اس کی سسکیاں مدھم ہوئیں. ناظرین کرام، یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ نسبت، محبت اور وارفتگی کہ کھجور کے تنے سے بھی برداشت نہیں ہوا آپ کی جدائی۔ اب ذرا ہم اندازہ کریں کہ ہمیں آپ سے کتنی نسبت ہے۔ ہم جب آپ کا نام لیتے ہیں کیا ہماری آنکھوں میں رقت پیدا ہوتی ہے؟ کیا آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہم وارفتگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی یاد میں ہماری آنکھوں سے کب آنسو آئے ہیں؟ یہ اپنا امتحان، اپنا جائزہ لینے کی خود ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلی آیات کے ساتھ، اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔